لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد إلهي انطقني بالهدى والهمني التقوى وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا وكان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال۔ بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد کی دعا جو صحیفہ کاملہ کی 20ویں دعا ہے اور اسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ امام نے اس دعا میں ہمیں کیا بہترین اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اور خدا سے کن کن چیزوں کے بارے میں دعا کی ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیۃ الصالحین والبسنی زینۃ المتقین فی بسط العدل وکظم الغیظ واطفاء النائرہ وضم اہل الفرقۃ واصلاح ذات البین وافشاء العارفہ وستر العائبہ ولین العریکہ وخفض الجناح وحسن السیرہ۔ امام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا محمد وآل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز زندگی عطا فرما اور متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما تاکہ میں عدل کو پھیلا سکوں، غصے کو کنٹرول کروں، جنگ کی آگ کو بجھا دوں، اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کے اختلافات کو بالکل ختم کر کے ان کی اصلاح کر دوں، نیکیوں کو عام کروں اور برائیوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھوں اور ان کی پردہ پوشی کروں۔ میرا مزاج، میرا انداز، میرا طریقہ، میرا سلیقہ جو ہے وہ نرم رہے اور کاندھوں کو جھکائے رکھوں۔ وخفض جناحک، اللہ نے رب العزت نے 2 جگہوں کے اوپر قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ دیکھو جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم اف تک نہ کہنا اور اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھنا۔ ایک مومن کامل اور ایک متقی کی بہترین پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، سینہ تانتا نہیں ہے، کاندھوں کو پھیلاتا نہیں ہے، بلکہ کاندھوں کو سکوڑ کے اور کاندھوں کو جھکا کر چلنا یہ مومن کی زینت ہے اور یہی لباس متقین ہے۔ امام خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں مجھے توفیق دے کہ میرے کاندھے جھکے رہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، تم سے بڑا کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، ہم ہی تو سب کچھ ہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ میں آ جائے تو پھر انسان اکڑنا شروع کرتا ہے، جب اکڑ آ جاتی ہے تو پھر کاندھے جھکنے کے بجائے پھیلنے لگتے ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا انسان کوئی اور نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما لی لا ارى علیکم حلاوت العبادہ، مجھے تمہارے اندر عبادت کی شیرینی اور مٹھاس نہیں دکھائی دے رہی۔ کیا ہوا تمہارے اندر مٹھاس اور شیرینی عبادت نہیں ہے؟ قالوا وما حلاوت العبادہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبادت کی مٹھاس کیا ہے، عبادت کی شیرینی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التواضع، جھک کر ملنا اور تواضع سے پیش آنا، یہ عبادت کی شیرینی ہے۔ یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن ہے، بلکہ جتنے بھی دنیا پر چلنے والے انسان ہیں، یہ سب کے سب اپنے مزاج میں تواضع پیدا کریں، ایک دوسرے سے جھک کے ملیں۔ اکڑ، غرور، تکبر یہ فرعونوں کی مزاج کی پہچان ہے، مومن، متقی اور اچھے انسانوں کی مزاج اور ان کی پہچان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان افضل الناس عبدا من تواضع عن رفعۃ، سب سے بڑا انسان وہ ہے اور سب سے افضل انسان وہ ہے کہ اگر کہیں بڑا ہے تب بھی وہ اپنے کو چھوٹا بنا کر پیش کرے۔ آدمی بڑا ہے اپنے کو چھوٹا بنا کر پیش کرے، یہ کمال ہے۔ کوئی چھوٹا ہے وہ اپنے کو بڑا کہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں لا حسبک التواضع، تواضع سے بڑا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے، کوئی حسب نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے۔ جو جتنا آپ جھک کے ملیں گے
سب آپ کے خاندان والے ہو جائیں گے، ہر ایک آپ کی طرف اپنے کو نسبت دے گا یا اپنی نسبت آپ کی طرف دے گا۔ کہتے ہیں زینت الشریف التواضع، جو آدمی شریف ہوتا ہے اس کی زینت اور اس کا حسن و جمال تواضع ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیا ہر ایک کے ساتھ تواضع کرنا چاہیے؟ آپ ہی فرماتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا من اتی غنیا فتواضع لغناہ ذهب ثلثا دینہ۔ جو آدمی کسی مالدار کے سامنے جھکتا ہے، کس لیے؟ اس کے مال کی وجہ سے، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، بڑے آدمی ہیں، کرسی والے ہیں، لہذا آدمی اس کی وجہ سے اگر جھک رہا ہے تو اس کا 1/3، 3 میں سے 1 حصے کا دین چلا گیا اور گویا اتنا دین اس کا برباد ہو گیا۔ لہٰذا آدمی کو جھکنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جھکنا چاہیے جو اس قابل ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں دوسری جگہ پر تکبر کے بارے میں ارشاد ہے کہ التکبر مع المتکبر عبادہ، جو آدمی تکبر کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ سے پیش آتا ہے، زیادہ اپنے کو اونچا سمجھتا ہے، تو پھر اس سے اکڑ کے ملنا، تکبر کے ساتھ ملنا، کبر و نخوت کے ساتھ ملنا، اسی انداز سے ملنا، تو پھر یہ اس کے ساتھ ایسے انداز سے پیش آنا، یہی در حقیقت عبادت ہے۔ وہاں آدمی کو نہیں جھکنا چاہیے۔ اور تواضع کی وہ منزل جو خدا کی بارگاہ میں امام سجاد دعا کر رہے ہیں، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں کاندھوں کو جھکائے رکھوں۔ تو کاندھوں کو جھکانا سب سے زیادہ کس کے لیے سزاوار ہے؟ کس کو کاندھے جھکانا چاہیے؟ سلام ہو امیر المومنین کے اوپر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللہ، جو غریب آدمی ہے وہ نہ جھکے، بلکہ جو پیسے والا ہے، مالدار ہے، غنی لوگ ہیں، اگر وہ تواضع کریں تو یہ کتنی بہترین چیز ہے، کتنی حسین چیز ہے۔ یعنی پیسے والے غریبوں کے سامنے جھکیں، کس لیے جھکیں گے؟ دنیا والے یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیوں جھکیں، اس میں تو ہماری لسٹ ہے، توہین ہے۔ نہیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی کے سامنے، فقیر کے سامنے جھک رہا ہے، طلبا لما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو طلب کرنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور مولا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ، اور اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ فقیر جو ہے وہ امیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ دیکھیے دونوں جگہ پر اللہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ بھی واقعاً خدا سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، خدا کا محتاج ہے۔ لہٰذا جب خدا کا محتاج ہے، خدا سے اگر کچھ چاہیے تو اپنے کو خدا کے بندوں کے سامنے جھکاؤ، ان کے سامنے تواضع سے پیش آؤ۔ فقیروں کو مولا نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو تو پھر امیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یہ اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ کیوں؟ پھر اللہ خود تمہاری اس فقیری کو دور کرے گا اور مشکل کو آسان کرے گا۔ اب کہتے ہیں کہ تواضع ہے کیا؟ کس چیز کو کہا جاتا ہے جھکنا، کاندھے جھکانا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطى، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ حق دو جس کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ حق دیا جائے۔ اور امام حسن عسکری نے تو فرمایا کہ تواضع کیا چیز ہے اور اس میں کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کسی آدمی کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے۔ کسی بچے کو اچھے نمبر مل گئے تو کلاس والے ساتھی اس کے اوپر حسد کریں گے، کسی نے گاڑی خرید لی، محلے پڑوس والے رشتہ دار اس کے اوپر حسد کریں گے، کسی کو مکان مل گیا، کچھ بھی کسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں التواضع نعمت لا یحسد علیہا، تواضع وہ نعمت ہے جس کے بارے میں کوئی حسد نہیں کرتا ہے، جس سے جیلسی کرنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ تواضع کی علامتیں کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اسٹیٹس ہے، مقام ہے، درجہ ہے، وہ اس سے کمتر درجے کے اوپر بیٹھے۔ اور اسی طریقے سے امام نے اپنے آباء طاہرین سے نقل کیا ہے کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سے کم مقام اور مرتبے کی جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھو، اور جس سے بھی ملاقات کرو اس سے سلام کرو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توقع رہتی ہے، انتظار رہتا ہے، کال کیجئے آپ تو سلام نہیں کرتے ہو، ان کو یہ انتظار رہتا ہے کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو آپ پہلے سلام کیجئے، اور اگر آپ حق پر بھی ہیں پھر بھی بحث نہ کیجئے۔ ضروری نہیں ہے اپنے حق کو ثابت کیا جائے بحث کر کے، نہیں، امام کہتے ہیں میرا بحث و مباحثہ جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر بھی ہیں خاموش رہ جائیے، یہی تواضع ہے۔ ولا يحب ان يحمد على التقوى، اللہ اکبر۔ تواضع کی آخری منزل اور بہترین منزل یہ ہے کہ انسان
یہ برداشت نہیں کرتا اور یہ پسند نہیں کرتا کہ تقوی کے بارے میں اس کی تعریف کی جائے۔ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، سبحان اللہ صاحب، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا روزہ رکھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر انسان کی اگر تعریف کی جائے تو جو متقی اور تواضع کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں لوگ واہ واہ کریں، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، ادھر والے نعرہ لگائیں، ادھر والے نعرہ لگائیں۔ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تعریفیں سننے سے۔ اپنی تعریفیں کرانا یہ کمال نہیں ہے، پہلے ہم خدا کی تعریف کریں، پروردگار کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ اس نے یہ زبان دی ہے، اس نے یہ طریقہ دیا ہے، اس نے یہ سلیقہ دیا ہے، اس نے تھوڑی بہت توفیق دے دی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو امام یہی کہتے ہیں وَلَا يُحِبُّ أَن يُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى، جو انسان متواضع ہوتا ہے اسے یہ پسند نہیں ہے، وہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ تقوی کے اوپر اس کی حمد کی جائے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی لوگوں نے تعریف کی، مولا نے یہی کہا کہ پروردگار جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور جتنا میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، لہٰذا جو یہ کہہ رہے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے اس سے گویا معاف فرما دے۔ اور گویا مولا کائنات صاف طریقے سے، واضح طریقے سے اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ تعریف پسند نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ پر میری تعریف کی جائے۔ یعنی متواضعین، امام المتواضعین یہ درس دے رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ تواضع کس منزل پر ہونا چاہیے۔ امام کہتے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان التواضع یزید صاحبہ رفعۃ، تواضع انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ فتواضعوا، لہذا تواضع کرو، انکساری سے پیش آؤ، کاندھے جھکاؤ، لوگوں کے سامنے انکساری کے ساتھ چلو پھرو، باتیں کرو، تو کیا ہوگا؟ یرفعکم اللہ، اللہ تمہیں اونچا اٹھائے گا، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ دنیا میں مال دولت، ہیرا پھیری اور چیٹنگ فراڈ، نہ جانے کیا کیا کام انسان اونچا ہونے کے لیے کرتا ہے، پارٹیاں، ووٹ، کرسی، عہدے، جو کچھ بھی آپ دیکھیے صرف اس لیے ہے کہ تاکہ کچھ میں ان کے لیے میرا قد اونچا ہو جائے، لوگوں سے بڑا کہا جاؤں۔ پیغمبر فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو اپنے کو تواضع کا عادی بناؤ، تواضع کا راستے پر چلو، اللہ تمہیں خود بلندی عطا کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا پیغمبر نے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ خود اسے بلندی عطا کر دے گا۔ فہو فی نفسہ ضعیف، وہ اپنے نفس میں اپنے اندر ضعیف ہوگا، اپنے کو معمولی حقیر سمجھے گا، لیکن لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا ہوگا۔ لوگ ارے واہ صاحب دیکھیے کتنے بڑے آدمی ہیں، کیا ہے۔ واقعاً جو آدمی متواضع ہوتا ہے اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم، پیغمبر کہتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں اور نظروں میں عظیم ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کی ناک کو ایک نہ ایک دن زمین کے اوپر رگڑ دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ کتنے ہیں ایسے جو پھولے ہوئے رہتے ہیں غبارے کی طرح، لوگ سوچتے ہیں ارے منہ پہ لوگ چپ رہتے ہیں، زبان بند رکھتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کتنا توہین، کتنی بے عزتی اور کس طریقے سے لوگ تذلیل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اس طریقے سے پیش آتے ہیں حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِّن كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں یہ آدمی متکبر انسان کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، پست ہوتا ہے۔ لوگ کتے اور سور کی بھی آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، لوگ کتے اور سور کی بھی عزت اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور ہر ایک جو ہے دھتکارتا رہتا ہے۔ اور دنیا کے ہر متکبر کا انجام یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور دبستی کے بل بوتے پر اپنی عزت کرانا چاہتا ہے، مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، حتیٰ کہ پبلک کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو تواضع کرو، خدا پروردگار تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے امام علیہ السلام نے یہ دعا کی وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں کاندھوں کو جھکاؤں، لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آؤں۔ دنیا کے ماحول اور دنیا کے حالات کو نہ دیکھیے، دنیا والے کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، خدا کو، رسول کو اور ہمیں اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ مولا کائنات کو دیکھیے، مولا کائنات کی زندگی، پوری زندگی میں علی علی ہیں، نام سے بھی علی ہیں۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اونچا، ہائی، مگر اتنی بلندیوں کے اوپر بھی ہونے کے باوجود مولا کائنات نے انکساری کے ساتھ زندگی گزاری اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جھک کر پیار محبت سے پیش آئے۔ اسی لیے
شاعر نے کہا ہے کہ بلندیاں کہیں چھپتی ہیں خاک ساری سے، بلندیاں کہیں چھپتی ہیں خاک ساری سے، زمین پر بھی علی بو تراب بن کے رہے۔ اگر انسان کے اندر خاک ساری ہو، تواضع ہو، تو اس کی بلندیوں کے اوپر پردہ نہیں پڑتا، اور انسان جتنا متواضع رہے گا اتنی اس کی بلندیاں دنیا کے سامنے آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں خفض جناح یعنی کانوں کو جھکانے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے اپنے والدین کے سامنے، اپنے ماں باپ، اعز و اقربا، بزرگوں، اور خاص طور سے جو ہمارے ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، جن کا کوئی احسان ہماری گردنوں کے اوپر ہے، ان کے سامنے ہمیں کاندھے جھکانے کی توفیق عنایت فرما اور اسی راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما۔ مختصر یہ کہ دنیا والے کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، رسول خدا نے کیا سیرت چھوڑی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے، انبیاء کرام نے کیا سیرت دیکھی چھوڑی ہے، خاص طور سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نبینا و علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے یہاں تواضع انکساری بہت حد تک پائی جاتی تھی، اور وہ اپنے حواریون کے ساتھ بے حد تواضع سے پیش آتے تھے۔ اس کے مختلف واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں کہ مختلف مواقع کے اوپر جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس تواضع اور انکساری سے پیش آتے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس تواضع کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ثمرۃ التواضع المحبہ، اگر تم تواضع سے پیش آؤ گے، کاندھے جھکا کے لوگوں کے سامنے پیش آؤ گے تو محبت پیدا ہوگی، اور غرور اور تکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسبہ، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، بددہنی اور بدزبانی لوگ کرتے ہیں اور برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ تواضع کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ بخفض الجناح تنتظم الامور۔ امام سجاد نے خدا سے کیا دعا مانگی؟ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے کانوں کو جھکائے رہوں، اکڑ، غرور، تکبر سے مجھے بچائے رکھنا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بخفض الجناح، اگر کاندھے جھکے رہیں گے تو تنتظم الامور، کام جو ہیں وہ منظم رہیں گے، یعنی آدمی کا کاروبار، زندگی اور کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جاری رہیں گے اور ان میں نظم و ضبط آتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تواضع ہو تو فضیلتیں نشر ہوتی ہیں، اور تکبر ہو تو اس سے رذیلتیں ظاہر ہوتی ہیں، آدمی کی پستی سامنے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کھیتی ہمیشہ نرم مٹی کے اندر، پودے اور پلانٹ جو ہیں وہ نرم کھیتی کے اندر اور نرم مٹی کے اندر اگتے ہیں، اور سخت پتھروں میں کھیتیاں اور درخت نہیں اگتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکمت جو ہے وہ متواضع قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور متکبر قلب کے اندر، دل کے اندر جو ہے حکمت کا درخت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے عقل کو، تواضع کو عقل کا آلہ قرار دیا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے، اور تکبر جو ہے وہ جہل کا آلہ ہے، یعنی جو متکبر ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو تواضع کرنے والا ہوتا ہے وہی علم اور صاحب علم اور صاحب عقل کہلاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تواضع کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، ہمارا کتنا لیول بڑھتا ہے، کتنا درجہ بڑھتا ہے۔ عجیب حدیث ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تواضع کرنے والوں کو ان کی تواضع کی حد تک نہیں اٹھاتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو جتنا پیسہ دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کو اتنی چیز ملتی ہے، جتنی ہم شکر ڈالتے ہیں سامنے کی چیز اتنی ہی میٹھی ہوتی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تواضع کرنے والے جتنی تواضع کرتے ہیں اللہ ان کو ان کی تواضع کے اعتبار سے بلندی عطا نہیں کرتا ہے، وَلَٰكِنْ رَفَعَهُمْ بقدر عظمتہ و مجدہ، بلکہ پروردگار اپنی عظمت اور اپنی بلندی اور اپنی مجد و بزرگی کے اعتبار سے ان کو بلندی عطا کرتا ہے، ان کو رفعت عطا کرتا ہے۔ یعنی گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ تم اگر تواضع کرو گے تو تم یہ نہ سوچو کہ تم نے کتنی تواضع کی ہے، کس حد تک تواضع کی ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، معمولی ہے، نہیں، خدا پروردگار جب تمہیں بلندی دینا چاہے گا تو پھر وہ اپنی اعتبار سے دینا چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنے کو خدا کے سامنے جھکائے رہتے تھے، تواضع اور انکساری سے پیش آتے تھے، پوری رات عبادتوں کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ دنیا نے پیغمبر کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ذکر پیغمبر اور نام پیغمبر کو بلندی عطا کی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر دنیا والے آپ کے نام کو مٹانا چاہ رہے تھے اور آپ کو بے نام و نشان کرنے کے چاہتے ہیں، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی ہے۔ اب دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اس کا نام قرآن مجید ہے۔ ان کو مٹانے والے کل بھی ذلیل و خوار ہوئے اور ان کو ختم کرنے والے آج بھی ذلیل و خوار ہیں، لہذا راہ تواضع پر چلنا یہی راہ نجات ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے یہی خدا سے دعا کی ہے، اور امام یہ بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی عظمت کو جانتا ہے وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ہے۔ رب کریم سے، پروردگار سے یہی دعا ہے کہ ہمیں عظمت پروردگار ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے سامنے اور تیرے بندوں کے سامنے تواضع سے پیش آ سکیں۔ امام علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، پروردگار ہمیں اس راستے پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما، اور امام سجاد علیہ السلام کی ان دعاؤں پر ہمیں عمل کرنے کی زیادہ توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔